بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا حصہ دوم شروع ہو رہا ہے، عملی فلکیات اور نظری فلکیات میں الحمدللہ ہم نے اصطلاحات پڑھ لیں اور جتنی بھی مفید چیزیں جو ہمارے تین مقاصد سے ریلیٹڈ تھیں، رؤیت ہلال، سمت قبلہ اور اوقات صلاۃ سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا اور ان سے متعلق جتنے بھی اصطلاحات تھیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اشکال ان کی ہم نے دیکھیں اور ان کے نقشے ہم نے بنائے۔ تو اب ہم عملی فلکیات میں ہیں اور عملاً ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ جو کلیات ہم نے اور جو اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں اب ان کو کیسے عمل میں لانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے ان تین اہم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس عملی فلکیات کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 38 ہے اور عملی فلکیات میں ہم سب سے پہلے جو ابتدا کریں گے وہ نمازوں کے اوقات سے متعلق کریں گے، کیونکہ نمازوں کے اوقات انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی چیز نماز ہے اور نماز کے اوقات ہیں پھر اس سے اہم، تو لہٰذا وقت پر نماز، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وقت پر، مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ تو نمازوں کے اوقات سے ہم شروع کرتے ہیں اور کس طریقے سے کون سی نماز کا وقت کس طریقے سے نکالنا ہے تو اس کو ہم سیکھنے کی آج کوشش کریں گے۔ ناظرین، اوقات صلاۃ کی تخریج میں اور ان کو نکالنے میں ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر یہ بار بار کہا تھا کہ ہمیں زاویہ زمانیہ اور کروی مثلث کی ضرورت پڑے گی۔ کروی مثلث ہم نے جو سمجھایا تھا کہ کرے کے اوپر جو خطوط ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کرہ گول ہے نا، تو جب کرہ گول ہوگا تو اس کے اوپر جو خطوط لگیں گے وہ بھی گولائی میں لگیں گے، ایسے گولائی میں ہوں گے۔ یہ بات تو بہت آسان ہے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر وہ لگیں گے تو اس طرح خطوط سیدھے نہیں لگیں گے بلکہ اس طریقے سے گولائی میں ہوں گے، اور پھر جو ادھر سے بھی جو خط لگے گا وہ ایسے گول سا خط ہوگا، بالکل سیدھا خط نہیں ہوگا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کروی مثلث یہاں پہ بنی ہوئی یہ نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پہ ایسے۔ تو ہم نے جو ابھی نمازوں کے اوقات نکالنے تو اسی کروی مثلث پہ کام کر کے ہی نکالنے ہیں۔ تو یہ کروی مثلث ہمیں ضرورت پڑے گی، کیونکہ کرے کے اوپر ہم خاص طور پہ کرہ سماوی کے اوپر، چونکہ سورج ہے وہ کرہ سماوی کے اوپر جو دائرے ہم نے فرض کیے ہیں، دائرہ نصف النہار، تو انہی کی محاذات میں آتا ہے۔ تو کرہ سماوی بھی ایک گول کرہ سا ہم نے فرض کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم کروی مثلث کے ذریعے سے ہی کام کریں گے۔ تو کروی مثلث کے ذریعے سے ہم کیا نکالیں گے؟ زاویہ زمانیہ نکالیں گے۔ زاویہ زمانیہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی کرہ ارض کے اوپر خطوط طول البلد کے خطوط ہیں یا خط شمال جنوب ہیں، انہی کے محاذات میں جو کرہ سماوی کے اوپر جو خطوط بنتے تھے جن کا نام ہم نے رکھا تھا خطوط نصف النہار، اور انہی خطوط نصف النہار کو اگر مکمل دائرہ فرض کریں، مکمل دائرہ اگر فرض کریں ہم، تو وہ دائرہ زمانیہ بن گئے تھے۔ اگر ان کو ہم یہ اس طریقے سے خطوط ہوں، اگر ہم ان کو مکمل دائرہ فرض کریں تو یہ دائرہ زمانیہ تھے۔ تو اسی دائرہ زمانیہ، دو دائرہ زمانیہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اور ان کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اس زاویے کو ہم زاویہ زمانیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے کرہ سماوی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرہ ارض ہے، زمین ہے۔ تو یہ کرہ ارض کے اوپر مثلا یہ جو خطوط ہیں، اس طرح کے خطوط مثلا جو طول البلد یا خط شمال جنوب بنے تھے، ان کے محاذات میں ہم آسمان پر یہ بڑے خطوط لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ مثلا یہ خط بنا دیتے ہیں، ایک یہ خط بنا دیتے ہیں، تو ان کو آپ دائرہ زمانیہ سمجھیں، یعنی دوسری طرف سے بھی یہ ہیں، مکمل دائرہ ہیں۔ اور اب ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، مثلا یہاں پہ ان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، تو یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ ایک حقیقت میں ایک زاویہ ہے۔ کیسے زاویہ ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے کہ زمین کے اوپر
مثلا یہ زاویہ بنتا ہے کہ یہاں پہ مثلا یہ زمین کا ہم مرکز بنا لیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک خط ہم اس کی طرف کھینچتے ہیں، آسمان پر جو خط نصف نہار اس کی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا خط ہم اس کی طرف کھینچتے ہیں، تو اب دیکھیں یہ درمیان میں آپ کو ایک زاویہ بنا ہوا ملا، تو اس زاویے کو کہتے ہیں زاویہ زمانیہ۔ تو دو دائرہ زمانیہ کے درمیان جو گھماؤ کی مقدار ہے اسے زاویہ زمانیہ کہتے ہیں، ہاور اینگل کہتے ہیں۔ تو اس ہاور اینگل کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ کروی مثلث بن جائے گی، یہاں پہ دیکھیں یہ کروی مثلث بن رہی ہے، اوپر سے نیچے خطوط ایسے آ رہے ہیں، پھر ایسے آ رہے ہیں، پھر یہاں سے دائرہ معادل نہار بنے گا تو وہ بھی گولائی میں ہوگا۔ تو اس کروی مثلث کے ذریعے سے زاویہ زمانیہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ زاویہ زمانیہ ہاور اینگل یہی بنیادی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی نماز کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین وہ کیسے، وہ ہم اگلی شکل میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے دائرہ ہے، یہ جتنا دائرہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دائرہ، اس کو آپ زمینی کرہ فرض نہیں کریں گے ابھی، بلکہ اس کو آپ ہمارا جو دائرۃ الارتفاع ہے وہ فرض کریں گے۔ دائرۃ الارتفاع کیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی مقام کا سمت الراس، یعنی کسی بھی مقام کے محاذات میں آسمان پر جو نقطہ لگتا ہے آسمانی کرے پر، اس نقطے کو اور ادھر سے جو کہیں پہ بھی جرم سماوی یعنی سورج مثال کے طور پر کہیں پہ بھی کھڑا ہے، تو ہمارے سمت الراس اور اس سورج کو ملانے والا جو دائرہ ہوگا نیچے سمت القدم سے بھی مل کر، تو اس کو ہم دائرۃ الارتفاع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا سمت الراس یہ ہے اور سمت القدم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورج کبھی اس دائرۃ الارتفاع میں مثلا نیچے یہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی یہاں پہ ہوگا، کبھی یہاں پہ ہوگا، کبھی یہاں پہ ہوگا۔ تو یہ سورج کبھی اس سے دائرۃ الارتفاع یہ یہاں اوپر بھی ہوگا۔ تو جہاں پر بھی ہو اس جرم سماوی یعنی سورج اور ہمارا سمت الراس اور یہ ہمارا یعنی کسی بھی مقام کا سمت القدم، ان کو ملا کر جو دائرہ بنتا ہے اسے دائرۃ الارتفاع کہتے ہیں۔ اب جو سورج آگے جائے گا یا اوپر جائے گا یا دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا، تو یہ دائرۃ الارتفاع اسی کے حساب سے دن میں بدلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ دائرۃ الارتفاع آپ فرض کریں گے۔ اور یہ جو درمیان میں آسمانی کلر کا دائرہ میں نے بنایا ہے، یہ دائرہ، تو یہ دائرہ جو ہے یہ دائرۃ الافق ہے، اس کو آپ دائرۃ الافق سمجھیں گے، اور وہ دائرۃ الارتفاع ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ زاویہ زمانیہ میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ زاویہ زمانیہ کے ذریعے سے ہم زاویہ زمانیہ معلوم کریں تو کسی بھی نماز کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ جو سورج ہے یہ ہمارے افق سے ہی طلوع ہوتا ہے اور ہمارے افق میں ہی غروب ہوتا ہے نا، تو یہ اس طرف ہمارا یہ طلوع ہے، یعنی یہ اس طرف ہمارا یہ مشرق ہے اور اس طرف ہمارا یہ مغرب ہے۔ تو سورج جب ہمارے اس مشرق کی طرف سے طلوع ہوگا تو مثلا یہاں پہ آئے گا تو یہ ہمارے افق سے تھوڑا سا بلند ہوگا، تو یہاں سے مثلا یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہمارا یہ جو سمت الراس ہے، اس کو اگر ہم یہاں پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں، سمت الراس اور سمت القدم کو آپس میں ملا دیں، تو مثلا یہ ایک مقام میں کوئی بندہ کھڑا ہے یا کوئی بھی لکڑی آپ نے کھڑی کر دی ہے، تو یہ اس کا سمت الراس ہے۔ اگر سورج یہاں سے سفر کرتے کرتے یہاں پر پہنچ جائے گا تو یہ تو ہمارے نصف النہار کا وقت ہو جائے گا، زوال کا وقت ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال سورج کہاں ہے جی؟ فی الحال سورج طلوع کی مثلا جگہ پہ ہے اور یہاں افق سے اوپر بلند ہونا چاہتا ہے، تو یہاں پہ جو بلند ہو رہا ہے تو ہم مثلا طلوع کا وقت معلوم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا ہم نے یہ اپنے سمت الراس اور یہ سمت الراس کے اوپر سے بھی ہمارے ایک مطلب دائرہ زمانیہ تو گزر رہا ہوگا نا، تو یہاں سے مثلا ایسے کوئی اس طرح کا کچھ گزر رہا ہوگا گولائی کی شکل میں بالکل اوپر سے، اور جہاں اس وقت سورج ہے تو اس کا بھی کچھ اس طریقے سے دائرہ زمانیہ ہوگا۔ تو دو دائرہ زمانیہ گوئے کہ ہمارے پاس اس وقت وجود میں آ گئے۔ اب یہ جو دو دائرہ زمانیہ ہوں گے ان کے درمیان ہم یہ جو گھماؤ کی مقدار ہوگی، یہاں پہ سورج کا دائرہ زمانیہ اور ہمارے سمت الراس کا دائرہ زمانیہ، ان کے درمیان یہ جو دائرہ گھماؤ کی مقدار ہوگی اسے ہم زاویہ زمانیہ کہیں گے، اور اسے ہم ایچ سے تعبیر کریں گے، اس کو ہم ایچ کہیں گے، ہاور اینگل۔ تو یہ ہم پہلے سے معلوم کر لیں گے۔ جب ہم معلوم کریں گے تو کلیے کی مدد سے تو ہمیں یہ جواب درجات میں دے گا کہ بھائی یہ کتنے درجے یہاں سے بنتے ہیں، یعنی طلوع
اور غروب کتنے درجات کے فاصلے پر ہے، پھر ہم ان درجات کو گھنٹوں منٹ میں مثلا بدل لیں گے تو ہمیں وقت معلوم ہو جائے گا کہ بھئی کتنے گھنٹے یعنی سورج کو مزید لگیں گے ہمارے سمت الراس پہ پہنچنے تک۔ تو یہ درمیانی فاصلے کو درجات میں معلوم کریں گے، ایک کلیہ ہے، اس کلیے کی مدد سے، اس کلیے کی مدد سے ہم درجات میں بدلنے کے بعد ان درجات کو گھنٹوں منٹ میں بدلیں گے، کیونکہ سورج ایک درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے۔ تو جتنے بھی درجات ہوں گے ان کو ہم، چونکہ ایک گھنٹے میں 15 درجات طے ہوتے ہیں نا، 15 چوکے 60 ہوتا ہے، تو ایک گھنٹے میں 15 درجات جب طے ہوں گے تو ہم 15 پہ ہی تقسیم کر لیں گے، تو وہ جو درجات ہوں گے ان کو ہم 15 پہ تقسیم کریں گے تو ہمیں گھنٹوں میں وقت آ جائے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سورج جو ہے ہمارے سمت الراس یعنی نصف النہار کے وقت سے اتنے گھنٹے پہلے طلوع ہوگا، اتنے گھنٹے پہلے طلوع ہوگا، تو ان کو ہم جا کر منفی کر لیں گے۔ آگا پروسیس انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، تو یہ آپ یہاں پہ معلوم کر لیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے طلوع کا وقت ہے بالکل بعینی ہی اسی طرح کا زاویہ زمانی ہے، تو غروب کا بھی ہوگا نا، کہ یہاں پہ ایسے غروب ہوگا تو اتنا زاویہ زمانی ادھر بھی بنے گا، تو اس زاویہ زمانی کو ہم کلی کی مدد سے معلوم کر لیں گے۔ معلوم کرنے کے بعد ان درجات میں ہوگا، جو آپ درجات کو ہم گھنٹوں منٹ میں بدل لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نصف النہار سے سورج اتنے گھنٹے بعد جا کر غروب ہوگا، تو اب ہم اس کو پھر آگے پروسیس کر کے ہم غروب کا وقت معلوم کر لیں گے۔ تو مثلا طلوع اور غروب کے وقت کو میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا ہے، آگے پروسیس کے ساتھ ہم صبح صادق کے وقت سے ہی ہم اس کو شروع کریں گے وقت کو معلوم کرنا۔ اور بالکل اسی طریقے سے یہ طریقہ بھی ہوگا کہ مثلا سورج اگر مزید یہاں سے اوپر جائے گا مشرق کی طرف سے تو یہ اشراق کے وقت میں گویا کہ یہاں پہ یہ اشراق کے وقت میں ہے، اس جگہ پہ بلند ہو گیا، ہمارے افق سے اتنا بلند ہو گیا، تو اب ہم ہمارے مثلا اس جگہ پہ ایک زاویہ بن جائے گا، زاویہ زمانی یہاں پہ ایسے بن جائے گا، تو اس ہاور اینگل کو ہم معلوم کریں گے، معلوم کرنے کے بعد اس کو گھنٹوں منٹ میں بدلیں گے تو ہمیں گھنٹوں منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نصف النہار سے اتنے گھنٹے پہلے اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو اتنے گھنٹے ہم اپنے نصف النہار سے منفی کر لیں گے تو ایزیلی ہمیں ہمارا اشراق کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے غور کیا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ بھائی سب سے بنیادی چیز یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز معلوم کرنی وہ نصف النہار کا وقت معلوم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصف النہار ہی کے وقت سے ہم طلوع کے وقت تک پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے منفی کریں گے اتنے گھنٹے زاویہ زمانیہ معلوم کر کے تو ہم طلوع کے وقت تک پہنچ جائیں گے، اسی نصف النہار کے ساتھ پلس کریں گے، جمع کریں گے اس طرف والے اس زاویہ زمانیہ کے گھنٹوں کو تو ہم غروب تک آلریڈی پہنچ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں نصف النہار کو معلوم کرنا ہے، اپنا مقامی نصف النہار، اس کا کلیہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، وہ نصف النہار ہم دوبارہ بھی معلوم کرنے کا کلیہ آپ کو بتا دیں گے۔ سب سے پہلے نصف النہار معلوم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم یہ زاویہ زمانیہ چاہے طلوع کا معلوم کریں چاہے غروب کا معلوم کریں، کیونکہ طلوع کا معلوم کریں گے تو غروب کا خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ان پروسیس کے ساتھ ہم جو ہے زاویہ زمانیہ، کروی مثلث اور اس کے بعد پھر یہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین کسی بھی نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں وہ چیزیں ہمارے پاس معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی چیزیں ہمارے پاس معلوم ہوں گی تو ہم کسی مجہول چیز کو یعنی حاصل کر سکیں گے نا۔ تو اس لیے اوقات صلاۃ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے عرض البلد۔ جس بھی مقام کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی مقام کا ہم نمازوں کے اوقات اس کے نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا عرض البلد معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں ڈی، اچھا عرض البلد کو ہم بی سے تعبیر کریں گے، عرض البلد بی سے، تو بی سے ہم اس کو تعبیر کریں گے۔ میل شمس، یعنی اس دن کا میل شمس کیا ہے جس دن ہم معلوم کر رہے ہیں، سورج کا میل، سورج خط دائرہ المعدن النار سے اوپر چل رہا ہے نیچے چل رہا ہے، اس کا منفی میں ہے میل یا مثبت ہے کیا ہے، تو ڈی سے ہم اسے تعبیر کریں گے، ڈکلینیشن آف سن۔ اور تیسرا ہمیں زاویہ شمس معلوم ہونا چاہیے۔ زاویہ شمس کیا ہوتا ہے؟ زاویہ شمس کو ہم ایسے تعبیر کریں گے۔ زاویہ شمس اور چیز ہے، زاویہ زمانیہ اور چیز۔ زاویہ زمانیہ تو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا۔ زاویہ شمس ہر نماز کے لیے سورج کا اپنا ایک زاویہ ہے، یعنی ہمارے سمت الرأس سے سورج کتنے زاویے پر جو ہے وہ ہوگا تو طلوع ہوگا، ہمارے سمت الرأس سے کتنے درجات کے فاصلے پر سورج غروب ہوگا، ہمارے سمت الرأس سے کتنے درجات کے زاویے پر صبح صادق ہوگا، ہمارے سمت الرأس سے کتنے درجات کے فاصلے پر عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی۔ تو یہ ہمارے سمت الرأس سے ہم نے جیسے کہ ابھی پچھلے نقشے میں آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ سمت الرأس ہے، اور اس سے دیکھیں یہ سورج طلوع ہوا تو یہ درمیان میں کتنے درجے کا زاویہ ہے؟
اس زاویے کو ہمیں سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کو ہم اے سے تعبیر کرتے ہیں، اور کتنے زاویے پر غروب ہوا تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم پہلے سے معلوم کر لیں گے، یا کتنے زاویے پر صبح صادق ہوگی، مثلا یہ صبح صادق سورج بالکل ہمارے افق سے نیچے ہے، صبح صادق کا وقت ہے، یہاں پہ بھی صبح صادق کا وقت آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کتنے یعنی سمت الراس سے کتنے درجات یہاں پہ بن جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم فی الحال سمت الراس سے زاویہ بناتے ہیں، زاویہ شمس، کیونکہ افق تک 90 درجے ہے سمت الراس سے، اور اس کے بعد پھر نیچے اگر صبح صادق کا کریں تو وہ پھر مزید نیچے 18 یا 15 درجے ہم نیچے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم 90 کے ساتھ اگر 18 کو جمع کریں تو 108 زاویہ شمس بن جاتا ہے صبح صادق کے لیے۔ تو ہم نے ایک ٹیبل بنا دیا ہے، اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دوسرا نمازوں کے اوقات کا ایک کلیہ ہوگا، جب ہم اس کے اندر جائیں گے تو اس میں زاویہ شمس جو ہوگا وہ سمت الراس سے نہیں لیں گے، بلکہ وہ زاویہ شمس ہم افق سے لیں گے، افق سے اوپر نیچے جتنا ہوگا وہی تھوڑا سا زاویہ ہم لیں گے، سمت الراس سے وہ جو 90 درجات 7+ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں لیں گے، اس لیے ہم نے دونوں لکھ دیے ہیں، یعنی سمت الراس سے ہمارا یعنی طلوع غروب صبح صادق نمازوں کے اوقات کا زاویہ شمس کیا بنتا ہے اور افق سے کتنا بنتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا چارٹ بنا دیا ہے، یہ دیکھیں وقت، اور اس کے اندر ہم نے لکھ دیا مثلا فجر اور عشاء کے لیے ہمیں کون سا زاویہ ہوگا، زاویہ از سمت الراس، یعنی سمت الراس سے کتنا زاویہ بنتا ہے بھائی فجر کے لیے اور عشاء کے لیے، کیونکہ دونوں کے لیے ایک ہی وقت بنتا ہے، یعنی طلوع کی طرف سے 90 درجے افق حقیقی اور 18 درجے افق سے مزید نیچے، تو یہ 108 بن جاتے ہیں، 90 جمع 18 108 بن جاتے ہیں، اور ایک کال کے مطابق 105، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، یعنی 90 درجے افق حقیقی تک اور مزید 15 درجے افق سے نیچے جب سورج ہوتا ہے تو ہمارا صبح صادق ہو جاتا ہے، تو یہ 105، 18 درجے افق سے نیچے یا 15 درجے بنابر اختلاف مذہبین۔ اور زاویہ از افق یعنی سمت الراس سے ہم نہ لیں تو 90 منفی ہو جائے گا ڈائریکٹ، تو افق سے نیچے سورج ہو یعنی 18 درجے نیچے ہو تو صبح صادق ہو جاتی ہے، یا 15 درجے نیچے ہو تو صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غروب کی طرف سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمت الراس سے اگر ہم حساب لگائیں تو 108 پہ غروب نہیں بلکہ عشاء کا وقت، تو 108 درجے پہ یا 105 درجے پہ جا کر سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب تو 90 پہ ہو جائے گا، عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے 108 درجے پہ یا 105 پہ، اور اسی طریقے سے اگر افق سے ہی دیکھیں تو افق سے 18 درجے جب سورج نیچے چلا جائے یا 15 درجے نیچے چلا جائے تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے چارٹ میں نقشہ بنایا ہے طلوع اور غروب کا، کہ طلوع و غروب کے لیے ہمیں سمت الراس سے کتنا زاویہ شمس ہوتا ہے، یعنی کتنے درجے پہ سورج ہو تو ہمارے افق سے طلوع ہو جاتا ہے، یا کتنے درجے پہ تو غروب ہو جاتا ہے، تو افق سے 90.833، 90 درجے افق حقیقی، اور 833 یہ اشاریے میں افق ترسی کا جو فرق ہے 50 دقیقے کا تو وہ ہے، اور اگر اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں 90 درجے اور 50 دقیقے، یا اشاریے میں نظام میں کہیں گے تو 90.83 اور افق سے اگر آپ دیکھیں تو سورج کتنے درجات پہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، افق سے تو ظاہر ہے کہ 90 درجے کا افق حقیقی ہے، اور اس کے بعد صرف 0.833 یعنی صرف 833 درجات یعنی افق حقیقی سے نیچے ہو تو سورج طلوع ہو جاتا ہے یا غروب ہو جاتا ہے، 50 دقیقے بھی اس کو آپ، اور اشراق کا جو زاویہ بنے گا وہ ہوگا افق سے یعنی سمت الراس سے اگر دیکھیں تو 88.6 یعنی 90 درجے پہ افق حقیقی ہے، تو افق حقیقی سے 2.4 درجے جب اوپر ہو جاتا ہے، یعنی 1.4 درجے جب اوپر ہو جاتا ہے سورج بلند ہو جاتا ہے تو ہمارا اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو اتنا ہم افق حقیقی سے منفی کریں تو 88.6 رہ جاتا ہے، اور اگر افق سے اوپر دیکھیں تو 1.4 پہ جا کر سورج جو ہے وہ جب اوپر ہو جاتا ہے تو ہمارا اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے عصر مکروہ جو ہے وہ کب ہوتی ہے تو ہمارے سمت الراس سے 87.7 پہ جب چلا جاتا ہے سورج نیچے، تو اور ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے اپنے یعنی افق سے نیچے نہیں ہوا یا افق تک نہیں پہنچا تو عصر مکروہ ہو جاتا ہے 87.7 پہ، اور اگر صرف افق سے دیکھیں تو افق سے تقریباً 2.3 درجے جب اوپر ہوتا ہے سورج تو اس وقت عصر مکروہ شروع ہو جاتی ہے، اور صرف عصر کا جو وقت ہے
عصر کے لیے جو زاویہ شمس ہے وہ ہم نہیں بتا سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے اگلے سبق کے ہم آپ کو بتائیں گے. صبح صادق میں یہ جو اختلاف ہے کہ افق سے نیچے یعنی زیر افق جو ہے وہ 18 درجے ہو یا 15 درجے ہو، تو اس میں اختلاف ہے. مفتی رشید احمد دہلوی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ سورج جب افق سے 15 درجے نیچے ہو تو تب یعنی صبح صادق ہوتی ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے غروب میں بھی اسی طریقے سے کہ 15 درجے جب نیچے چلا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جبکہ جمہور یعنی پاکستان کے مفتیان کرام مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت بنوری رحمہ اللہ ان کے نزدیک 18 درجے پہ جب سورج نیچے ہو یعنی افق سے نیچے ہو تو اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو گویا کہ جمہور کے نزدیک فجر کا وقت پہلے داخل ہوتا ہے اور مفتی رشید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ بعد میں یعنی 15 درجے پہ جب سورج مزید اوپر آ جاتا ہے تو تب جا کر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو احتیاط بس اسی میں ہے کہ جمہور کے قول کے مطابق سحری بند کر دی جائے یعنی پہلے، اور اذان جو ہے وہ حضرت والا یعنی مفتی رشید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کچھ دیر بعد دے دینی چاہیے تاکہ یہ اختلاف اور یہ احتیاط ہو جائے اور اختلافی بات کے اوپر بھی عمل ہو جائے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. کچھ چیزیں ہم نے آج سمجھ لی ہیں. اگلے سبق کے اندر ہم کیلکولیٹر بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں سائنٹیفک کیلکولیٹر، اس کی مدد سے ہم نمازوں کے اوقات معلوم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.